منتظر الواعظین سرمایہ ملت جب قبلہ محترم احمد زیدی صاحب آپ لاہور. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، مل کے خاندان پاک تھے بواز بلند صلوات. صلوات. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الاول بالاول کانا قبلہ والآخر بالآخر یکون بعدہ الذي كثرت رؤيته أبصار الناظرين ووجدت الناته أوهام الواصفين الذي ابتدى بقدرته خلق ابتداء واقترهم على مشيئة اقترام ثم سلك بهم طريق إرادته وبعثهم على سبيل محبته والصلاة والسلام على الأول العدد والصاحب الأبد أسرته خير الأسر وإطرته خير الإطر وشجرته خير الشجر نبتت في حرم بسقت في كرم سيدنا ومولانا أبي القاسم المحمد وإلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الذين عزب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الباقية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاسل حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زينوا مجالسكم بذكر علي ابن أبي طالب صلوات. مجمع زیادہ ہے، درود کی آواز کم ہے، مل کے باواز بلند صلوات تلاوت فرمائے. توجہ ہے صاحبان، بات شروع کی جائے. پہلے کوئی تمہید نہیں کرنی، فکرہ پہلا آپ کے حوالے کر رہا ہوں. ماشاءاللہ بیدار مجمع سامنے بیٹھا ہوا ہے، غیور عزادار تشریف فرمائے. پہلا فکرہ ضرور سماعت فرمائیے گا، پھر دل بن جائے تو دو چار اور علی کے فضائل آپ کے حوالے کروں گا. پیغمبر کے اجلہ اصحاب فرمایا کرتے تھے کہ اگر ہم نے مجمع میں یہ دیکھنا ہوتا تھا کون مومن ہے کون منافق ہے، ہم علی کا ذکر شروع کر دیتے تھے، چہرے کھل جاتے تھے تو مومن ہوتے تھے، بگڑ جاتے تھے تو منافق ہوتے. مولا آپ کو سلامت رکھے. میں نے اس وقت آپ کے سامنے جس آیے وافی ہدایہ کو تلاوت فرمایا ہے، سرنامہ بیان میں بلکہ پیغمبر اکرم کی حدیث آپ کے سامنے تلاوت فرمائی، اور پیغمبر کی حدیث بھی آیت ہے، نشانی ہے، اور اس نشانی میں مصطفیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اپنی مجالس کو زینت دیا کرو میرے بھائی علی کے ذکر سے.
اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کی ہر شے جب اللہ نے خلق کی تو اسے زینت علی کی وجہ سے بخشی ہے. زینت یعنی سجاوٹ، اسے علی کی وجہ سے بخشی ہے. کون کتنا بولے گا مجھے نہیں پتا، جملہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، مجھے نہیں پتا آپ کس طرح داد دیں گے. کائنات میں جو کچھ خلق کیا اللہ نے، اس کو اگر زینت بخشی ہے تو وہ علی کے ذکر سے. ایک ایک چیز گنواؤ. جنت بنائی، جنت کے دروازے پہ علی لکھا. سورج بنایا، سورج پہ علی لکھا. چاند بنایا، چاند پہ علی لکھا. زمین بنائی، زمین پہ علی لکھا. جبریل نے کہا پروردگار یہاں آدم اترے گا، اس کی نسل بڑھے گی، یہاں تو نے نام علی لکھ دیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کسی کا قدم آ جائے. اللہ نے کہا جبریل جب تو صحیح یہاں اپنا گھر بنوا کے سب کے سر نہ جھکوا دو تو اللہ نہ کہہ. سارے مل کے بولو حیدری. سلامت رہو. ہر چیز کو زینت بخشی ہے علی کے ذکر سے. تو مجلس کی زینت بھی ذکر علی ہے. کائنات میں کوئی دوسرا ذکر نہیں ہے جو عبادت بن جائے. علی کا ذکر عبادت ہے. پیغمبر نے کہا ذکر علی عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے. بندہ کھڑا ہو گیا، اس نے اٹھ کے کہا یا رسول اللہ جو بندہ زبان نہ رکھتا ہو وہ کیا کرے؟ پیغمبر نے کہا نظر علی علی عبادت، علی کی طرف دیکھنا عبادت ہے. بندے نے کہا مولا اگر وہ آنکھیں بھی نہ رکھتا ہو تو کیا کرے؟ پیغمبر نے کہا حب علی عبادت. حب علی عبادت. توجہ بن گئی ہے صاحبان؟ دل کر گئے. دو فکرے اور پڑھتا ہوں. آپ کی توجہات پہ شکر گزار ہوں. خداوند عالم میرے بھائی کا یہ انتظام و انصرام بارگاہ عزتی میں قبول و منظور فرمائے. آپ تمام کا اس فرش ادا پہ چل کے آنا مخدوم عالمیان اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جو نیک نیتی سے عزادار بن کے مجلس شبیر میں آئے ہو، خدا واحد کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں یہ ذکر ایسا ذکر ہے منبر پہ کرو تب عبادت ہے، سولی پہ کرو تب عبادت ہے. ذکر علی عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے. اچھا چلے روک کے ایک فکرہ کہتا ہوں جس منزل پہ آنا اس کے لیے یہ بات بتانا ضروری ہے. کائنات میں جتنا پرچار توحید کا میرے مولا علی نے کیا ہے اتنا کسی نے نہیں کیا. فکرہ کہنے کی اجازت دو میں فکرہ کہوں. جب احد کے میدان، توجہ کرنا صاحبان، پچھلے سال جو اس مجلس میں موجود تھے میں نے ایک فکرہ کہا تھا، آج منزل بڑھا کے کہہ رہا ہوں. مجھے نہیں پتا کس کو یاد ہے کس کو نہیں ہے. مجھے یاد ہے میں نے کیا پڑھا تھا. احد کے میدان میں جب پیغمبر کے سامنے کفار کا لشکر آیا تو وہ اپنے اپنے بت لے کے آئے تھے. صلوات بھیج دے محمد و آل محمد. پیغمبر کے سامنے توجہ، قبلہ تشریف لے آئے ہیں. بس بات مکمل کرتا ہوں تو منبر قبلہ کے حوالے. قبلہ آپ کی اجازت سے میں بس بالکل قریب لے آیا ہوں. توجہ میری طرف بھائی جان. میں پڑھ رہا ہوں، احمد حسن زیدی پڑھ رہا ہوں. یاد رکھیے گا عزیزان گرامی، انتہائی واجب الاحترام ان کا بیٹھ جانا مجھے سننا میرے لیے باعث عزت. میں صرف دو فکرے عرض کرتا ہوں اور میں زیادہ دیر منبر غصب نہیں کروں گا، لیکن بات مکمل کرنے کا حق مجھے ہے. عزیزان گرامی، اگر توحید کا پرچار ہر جگہ میرے مولا کائنات نے کیا ہے
ہر جگہ مولا کائنات نے توحید کا پرچار کیا. جب احد کے میدان میں وہ اپنے سامنے بت لے کے آئے نا، آگے آگے لشکر کے بت چل رہے تھے اور سارے بتوں کو سامنے رکھ کے کہہ رہے قبلہ تائید فرمائیں گے. آواز دے کے سرداروں نے کہا ان لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزا ہے، تمہارے پاس کوئی عزا نہیں ہے. پیغمبر نے کہا علی ان کا جواب دو. بھرے مجمع میں علی کا انتخاب کر کے مصطفیٰ نے بتایا جیسی توحید علی بتائے گا ویسا کوئی بتا ہی نہیں سکتا. پیغمبر نے کہا علی جواب دو. علی میدان میں آگے کہتے ہیں اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا تو کوئی مولا نہیں ہے. نہ داد اس طریقے سے آئی نہیں جیسا فکر علی نے بیان فرمایا. اسی وقت اللہ نے یہ فیصلہ سنا دیا. مصطفیٰ آج کافروں کے مجمع میں علی نے میری مولائیت کا اعلان کیا ہے. کل 1.25 لاکھ کے مجمع میں تو اسے ہاتھوں پہ اٹھا کے کہنا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. اللہ مولانا علامہ. جب زینت ذکر علی ہے مجالس کی تو ایک فکرہ اور پڑھتا ہوں. کیا کہا میں نے؟ چاہے ممبر ہو چاہے سولی ہو. یہ بتایا کس نے؟ سولی پہ بھی ہو علی کا چاہنے والا تو ذکر علی زبان حرکت میں آئے تو علی کا ذکر. دوسری کوئی لہو کے جب قطرے قطرے میں علی کا ذکر موجود ہو تو پھر توجہ فرمانا. تاریخ کہتی ہے جس دن جناب امیر نے میثم سے پوچھا تھا، میثم سے پوچھا تھا، علی نے پوچھا کیا میثم اگر تجھے میری محبت میں قتل کر دیا جائے تو کیا ہو؟ اس نے کہا مولا 1 دفعہ نہیں 70 دفعہ قتل کرو، راکھ بنا کے ہوا میں اڑا دو، تب بھی اگر دوبارہ زندہ ہوں گا تو آپ کی محبت پہ قائم رہوں گا. علی نے کہا پھر میثم یاد رکھ یہ جو پودا کھجور کا ہے جب یہ درخت بن جائے گا اسی پہ تجھے سولی لٹکائی جائے گی. کہنے لگا اچھا مولا پھر آج سے میں اسے پانی دینا شروع کرتا ہوں تاکہ یہ جلدی جلدی جوان ہو جائے. ہو سکتا ہے میں مصائب بھی نہ پڑھوں، پڑھی بھی تو 1 سطر پڑھوں گا. یہ میرا جملہ یاد رکھنا. میثم نے اس دن سے پانی دینا شروع کر دیا. لوگ سمجھنے لگے دیوانہ ہو گیا ہے. اپنی موت کا سامان علی کی صداقت پہ کس کو انکار تھا؟ ساروں نے سوچا جب علی نے کہا ہے تو یقیناً سولی پہ لٹکایا جائے گا. بد کردار ماں کا بچہ جب منبر پہ آ کے بیٹھا اس نے میثم کو گرفتار کروایا. گرفتار کر کے میثم کو جب دربار میں پیش کیا گیا کہتا ہے میں تجھے قتل کروا دوں گا، تو بڑے علی کے فضائل پڑھتا ہے. اس نے کہا کروانا ہے کروا دے، مجھے میرا مولا بتا کے گیا ہے میثم تجھے میری محبت میں قتل کیا جائے گا. اس نے کہا اچھا پھر کیا کیا بتایا تھا علی نے؟ کہنے لگا مجھے میرے مولا نے بتایا تھا میثم تیرے ہاتھ کاٹے جائیں گے، تیرے پیر کاٹے جائیں گے، تجھے سولی پہ لٹکایا جائے گا، تیری زبان گدی سے کھینچ لی جائے گی، اس سے زیادہ جلدی ہو نہیں سکتی. گجرات کا مجمع ساتھ دے تو اس کا مقدر ہے، نہ بھی دے تو کیا ہو جائے گا، میں پڑھ کے چلا جاؤں گا. بس صدقہ محمد یاد. اس نے کہا اچھا میں تیرے ہاتھ بھی کٹواؤں گا، تیرے پیر بھی کٹواؤں گا، تجھے سولی پہ چڑھواؤں گا، لیکن تیری زبان نہیں کھنچواؤں گا. معاذ اللہ میں علی کو جھوٹا ثابت کروں گا. میثم مسکرایا، مسکرا کے چلنے لگا. اس نے کہا اچھا ہے میں اسے موت سنا رہا ہوں، یہ مسکرا رہا ہے. میثم اپنی منزل کی طرف بڑھا، سولی پہ لٹکایا گیا، ہاتھ پیر کٹنے لگے، لہو بہنا شروع ہو گیا. جب لہو بہتا ہے انسان کا دماغ بستی میں جاتا ہے، دماغ کام کرنا چھوڑتا ہے. میثم نے بند آنکھوں میں آواز دے کے کہا آؤ کوفے والو تمہیں علی کے فضائل سنا. آؤ کوفے والو تمہیں علی کے فضائل سناؤ. کہنے لگے پہلے جیتا جاگتا سناتا تھا، پہلے جیتا جاگتا سناتا تھا، اب سولی پہ چڑھ گیا.
میسم نے فضائل علی پڑھنے شروع کیے. میسم نے کہا میرا مولا وہ ہے جس کے لیے پیغمبر نے کہا برز الایمان کل ایمان جا رہا. میرا مولا وہ ہے جسے پیغمبر نے کہا لحموں کا لحمی یا علی، جسموں کا جسمی یا علی، روح کا روحی یا علی. مجھے نہیں پتا کتنی دیر تم خاموش بیٹھو گے، سنو گے یا چلے جاؤ گے، یہ تمہارے اپنے مقدر ہیں. فکرہ میں تمہارے حوالے کر رہا ہوں. میسم علی کے فضائل پڑھتا پڑھتا آگے بڑھا. آخری فکرہ علی بھائی، آخری فکرہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، یاد رکھنا. میسم فضائل پڑھتا پڑھتا آگے بڑھا. یا تاریخ کہتی ہے مجمع جمع ہونا شروع ہو گیا، چاروں طرف جمع مجمع. میسم نے کہا میرا مولا وہ ہے جس کے لیے پیغمبر نے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. میرا مولا وہ ہے جس کے لیے پیغمبر نے کہا برز الایمان کلہ. میرا مولا وہ ہے جس کے لیے پیغمبر نے کہا ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت السبع. میرا مولا وہ ہے جس کے لیے پیغمبر نے کہا کل علم اسے دوں گا جو رجل ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا. اچانک سے لہجہ بدل گیا. لہجہ بدل کے کہتا ہے یہ مجمع میں اس کا باپ وہ نہیں وہ ہے، اس کا باپ وہ نہیں وہ ہے، اس کا باپ وہ نہیں وہ ہے. جب سب کے شجرے میسم بیان کر رہا تھا یا ایسے میں ہر کارے دوڑے جا کے ابن زیاد سے کہنے لگے ابن زیاد جلدی کر میسم کی زبان کھچوا، کہیں تیرے باپ کا پتہ نہ بتا. توجہ توجہ توجہ. ہر کارے دوڑتے ہوئے آخری فکرہ، ہر کارے دوڑتے ہوئے آئے. میسم نے کہا کیوں آئے ہو؟ اسی فکرے کے لیے محنت کی تھی. ہر کارے نے آگے کہا تیری زبان کھینچنے آئے ہیں. میسم نے لعاب دہن میں بھر کے ان کے منہ پہ پھینک کے کہا جاؤ جا کے ایسے ہی اپنے امیر کے منہ پہ پھینک کے کہنا صلوات بابا علیہ وسلم.